بسم الله الرحمن الرحيم تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خالق تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبدئ تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خفي تعاليت يا مليك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار قد تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا خالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر
أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذاري تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محصي تعاليت يا منشي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے
ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ افسردہ ہیں افلاک، سیاہ پوش زمیں ہے، جبریل ذرا دیکھئے زینب تو نہیں ہے، یہ کون سی مستورہ ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ سجاد جب دوبارہ سیرے جفا ہوئے، سجاد جب دوبارہ سیرے جفا ہوئے، زنجیر اور طوق میں پھر مبتلا ہوئے، روح رسول پاک کو صدمے سوا ہوئے، درد و علم بطول کو لائے انتہا ہوئے، گل تھا کہ پھر مدینے کی بستی اجڑتی ہے، گردن میں طوق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے، القصہ جس گھڑی کے نمایاں ہوئی سحر، لشکر ہوا یزید کا مادۂ سفر، اٹھی وضو کو خواہر سلطان بحروبر، فضان جان نماز بچھائی بچشم تر، ایک دم ملول حد سے سوا ہوتی جاتی تھی، زینب نماز پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی، فارغ ہوئی دعا سے جو زینب بچشم تر، فضا کو تب بلا کے یہ بولی وہ نوحہ گر، یہاں سے بہت قریب ہے، سنتی ہوں وہ شجر پھولی نے جس درخت میں باندھا تھا ان کا سر، پھولی نے جس درخت میں باندھا تھا
شہ کا سر لے چل وہاں پہ فاطمہ زہرا کی جائی کو روؤں گی اس درخت کے نیچے میں بھائی کو پوچھا یہ اس نے آ کے قریب سپاہ عورت یہ کون سی ہے جو روتی ہے اس قدر بولا کوئی شقی کے تجھے کیا نہیں خبر زینب یہی ہے عاشق سلطان بہروبر مدت سے سوگوارے شہ ناکام ہے یہ خواہر حسین علیہ سلام ہے دوڑی یہ حال دے کے فضا بسد عالم دیکھا کہ جس میں پاک میں باقی نہیں ہے دم دوڑی وہاں سے پیٹتی سر وہ اسیر غم عابد کے پاس آ کے پکاری بچشم نم عابد کے پاس آ کے پکاری بچشم نم جنت میں سوگوارے شہ بہروبر گئی جلد آئیے کہ زینب دلگیر مر گئی جنت میں سوگوارے شہ بہروبر گئی جلد آئیے کہ زینب دلگیر مر گئی سجاد جب دوبارہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين
الذین من بکا علی مصابہم رجح حسناته اعمال الثقلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الکونین رحمت للدارین جد الحسنین اعنی ابا القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین رحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال سیدنا ومولانا زین العابدین وسید الساجدین علی بن الحسین علیہم السلام مخاطبا عمتہ الصدیقۃ الصغریٰ زینب الکبریٰ بنت امیر المؤمنین علیہم السلام وانت بفضل اللہ عالمۃ غیر معلمۃ وفہیمۃ غیر مفہمہ صدق امامنا الکریم۔ ایک صلوات ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، عزاداران و محبان آل اطہار، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عقیل بنی ہاشم صدیقہ صغریٰ زینب کبریٰ بنت امیر المؤمنین علیہم السلام کی وفات کی مناسبت سے منعقد کردہ یہ مجلسیں 2 روزہ سلسلہ گفتگو کہ جس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے سیرت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، انشاءاللہ کہ یہ کوشش رہے گی کہ ان 2 دنوں میں علی کی علیہ بیٹی کی کچھ فضائل، کچھ مناقب اور ان کی سیرت کو اجمالاً مؤمنین کی خدمت میں پیش کیا جا سکے، تاکہ یہ شہزادی اور اس کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکے۔ اس حوالے سے سرنامہ کلام میں کلام الامام کا انتخاب کیا گیا کہ جس روایت کو شیخ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاحتجاج میں لکھا کہ 4تھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی پھوپھی بنت امیر المؤمنین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خود پھوپھی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَأَنْتِ بِفَضْلِ اللَّهِ، اے پھوپھی خدا کا آپ پر فضل یہ ہے، خدا کے فضل و کرم سے آپ کیا ہیں؟ 2 صفات، عالمتن کہ آپ علم رکھنے والی ہیں، کیسی علم رکھنے والی ہیں؟ غیر معلمتن، ایسی علم رکھنے والی ہیں کہ جنہیں دنیا میں کسی نے نہیں سکھایا ہے، اللہ اکبر، وفہیمتن غیر مفہمہ، آپ ایسی سمجھ رکھنے والی ہیں کہ جنہیں دنیا میں کسی نے نہیں سمجھایا ہے۔ سرنامہ کلام کے طور پر شہزادی زینب علیہ کی فضیلت میں ہمیں اس سے بہتر کلمات نہ مل سکے، بس انہی کلمات امام سے کہ جو تمام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے،
اسی کلام سے تمسک کرتے ہوئے شہزادی کی سیرت پر اپنی باقاعدہ بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر ایک اجمالی نگاہ ڈالی جائے شہزادی کی حیات طیبہ پر تو مولائے کائنات اور شہزادی کونین کے ازدواج کے بعد جب اللہ نے ان دونوں ہستیوں کو لؤلؤ و مرجان کی صورت میں حسن و حسین عطا کر دیے تو اب سن 5 ہجری میں مدینہ منورہ میں علی و بطول کے گھر اللہ نے پہلی رحمت کو اتارا، یا یوں کہیے کہ رحمت للعالمین کی رحمت کے گھر رحمت عطا ہو رہی ہے۔ یقیناً مولائے کائنات کے گھر میں یہ پہلی بیٹی کی ولادت ہے۔ سب گھر والے بہت زیادہ خوش تھے۔ میری شہزادی نے اپنی حیات کے ابتدائی 5 سے 6 برس یعنی سن 5 ہجری سے سن 11 ہجری کی ابتدا تک، 11 ہجری کے ابتدائی سفر تک، رسول کی شہادت تک یہ حیات رسول اللہ اپنے نانا کے سائے میں گزاری، اور کم و بیش اتنا ہی عرصہ اپنی مادر گرامی کے سائے میں گزارا۔ پھر سن 40 ہجری تک کا عرصہ اپنے بابا امیر المؤمنین کے سائے میں گزارا۔ پھر اس کے بعد سن 50 ہجری تک اپنے بڑے بھائی آقا حسن مجتبیٰ کی امامت میں زندگی بسر فرمائی۔ سن 61 ہجری تک آقا حسین کی امامت میں زندگی بسر فرمائی۔ سن 61 ہجری کے بعد مورخین میں اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا شہزادی کی وفات سن 62 ہجری میں ہوئی، بعض نے لکھا سن 63 ہجری میں ہوئی، ایک قول سن 65 ہجری کا بھی ملتا ہے۔ الغرض یہ کہ یہ مکمل عرصہ چوتھے امام کی امامت میں گزارا جا رہا ہے، اور اس میں بھی مورخین میں اختلاف ہے کہ جس کی جانب انشاءاللہ کل کی مجلس کے اختتام پر اشارہ ہوگا کہ یہ جو آخری برس ہیں شہزادی کی حیات مبارکہ کے، آیا یہ مدینے میں گزرے ہیں یا مصر میں گزرے ہیں یا شہزادی دوبارہ شام لوٹ گئی تھی، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کل آئے گی۔ یہ شہزادی کی حیات طیبہ کا ایک اجمالی خاکہ ہے۔ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اگرچہ تاریخ نے آل محمد کے ساتھ بہت ناانصافی کی، اور خصوصاً اس گھرانے کی مستورات کے ساتھ، یہ وہ خواتین تھیں، یہ وہ مخدرات عصمت و طہارت تھیں کہ جن کا حق یہ تھا کہ ان کی حیات کا ایک ایک لحظہ تاریخ قلم بند کر لے، تاکہ قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے ان کی زندگی کے یہ لمحات نمونہ عمل بنتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم تک ان مخدرات عصمت و طہارت کی حیات کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں پہنچی۔ جو کچھ پہنچا اس کی روشنی میں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ان 2 روزہ مختصر سی گفتگو میں یہ جو سیرت کے جتنے اجمالی خاکے آپ کی جانب آپ کی خدمت میں پیش کیے، یہ جو ایک نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس نقشے کے ہر خانے کو پر کیا جائے، ہر خانے اور شہزادی کی زندگی کے ہر موڑ پر کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، شہزادی زینب علیہ کی سیرت سننے کے لیے آمادہ ہیں تو ایک صلوات ہدیہ کیجئے شہزادی کی عظمت۔ اس حوالے سے اس مبارک حیات کا آغاز ہوا سن 5 ہجری میں، اور ولادت جس تاریخ کو منائی جاتی ہے وہ پہلی شعبان المعظم ہے، یقیناً مومنین آگاہ ہیں۔ روایت یوں نقل ہوئی کہ جب اللہ نے علی و بطول علیہم السلام کے گھر اس پہلی رحمت کو اتارا تو اس شہزادی نے آل محمد کے نورانی خانوادے کے نور میں اور اضافہ فرما دیا۔ علی و زہرا کے گلشن میں جب یہ نیا پھول کھلا تو اب علی
اپنی زوجہ کے پاس مبارکباد دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اے دختر رسول، آپ نے اس دختر کا نام کیا سوچا ہے؟ تو شہزادی کونین مسکرا کر فرماتی ہیں یا علی، میں اس دختر کا نام رکھنے میں آپ پر سبقت نہیں لے جا سکتی، آپ نام معین کیجئے۔ مولا فرماتے ہیں اگر آپ مجھ پر سبقت نہیں لے جا سکتی تو میں بھی رسول اللہ پر پہل نہیں کر سکتا۔ تاریخ کے مطابق یہ وہ دن تھے کہ جب رسول اللہ کسی سفر پر تھے۔ جب رسول سفر سے واپس لوٹے اور انہیں اپنی نواسی کی ولادت کی خوشخبری سنائی گئی تو یوں تو رسول سب سے پہلے سفر سے لوٹنے کے بعد ویسے ہی شہزادی کونین کے دروازے پر تشریف لاتے تھے، شہزادی کونین کی زیارت کرتے تھے، لیکن آج آنے میں خوشی دگنی ہے، آج اپنی نواسی کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ القصہ مختصر، جب رسول نے اپنی نواسی کو گودی میں لیا اور علی سے سوال کیا علی اس بیٹی کا نام کیا رکھا، اور مولائے کائنات نے جب یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر سبقت نہیں لے سکتا، رسالت مآب نے فرمایا یا علی پھر میں اللہ پر سبقت نہیں لے سکتا، میں اللہ پر پہل نہیں کر سکتا۔ رسول کا یہ فرمانا تھا کہ جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ اس مولودہ پر آپ کو اور خانوادے کو مبارکباد دیتا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ اس بیٹی، اس دختر کا نام مجھ اللہ نے زینب رکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، کائنات میں چند ہی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا نام آسمان سے اتارا گیا۔ اگر قرآن میں دیکھیں تو انبیاء نظر آئیں گے، اگر حدیث میں دیکھیں تو ائمہ نظر آئیں گے۔ کبھی خدا آدم کے بارے میں فرشتوں کو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے فرشتوں میں نے اس کا نام آدم رکھا ہے۔ کبھی یحییٰ کے بارے میں فرماتا نظر آتا ہے کہ لم نجعل له من قبل سمیہ، اے زکریا ہم نے اس مولود کا نام یحییٰ رکھا، اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا۔ تو یہ انبیاء کی فضیلت کہ جو خدا علی کی دختر کو عطا کر رہا ہے۔ یہاں ایک بات اور واضح ہو جائے، ایک ایسی معظمہ اور مقدرہ ہستی بھی ہیں کہ قرآن نے ان کی بڑی فضیلت پڑھی ہے۔ قرآن نے اس خاتون کے نام پر ایک مکمل سورہ نازل کیا ہے، جا بجا فرشتے اس خاتون کی طہارت کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں۔ کبھی اس خاتون کے لیے فرشتے آسمان سے من و سلوہ لاتے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، کوئی اور نہیں، وہ جناب مریم ہے کہ جن کے بارے میں فرشتوں نے خدا کا پیغام دیا اور آیت میں ہم تک پہنچا کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے مریم، خدا کا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو چن بھی لیا، آپ کو پاک و مطہر بھی کر دیا اور پھر آپ کو عالمین کی خواتین پر چن لیا۔ جب اس مریم کا نام رکھنے کی باری آتی ہے تو قرآن نے واضح طور پر نقل کیا کہ مریم کی مادر گرامی نے اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اے خدا میں اس بچی کے لیے نظر مانتی ہوں کہ میں اسے تیرے خدمت گزار بنا دوں گی اور میں مریم کی والدہ اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ گویا یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مریم کے جو اتنے بلند مرتبے پر فائز ہیں، اتنے بلند مقام پر ہیں، قرآن میں ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مریم کا نام خود مریم کی والدہ نے رکھا۔ اب ذرا علی کی دختر کی عظمت کو سمجھو کہ جس کا نام بھی آسمان سے اتارا جا رہا ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کیجئے شہزادی کی عظمت پر۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں، یہ ہے شہزادی زینب علیہ کہ جس کا نام آسمان سے وحی کی صورت میں اتارا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ بہت ضروری امر ہے اور یقیناً مؤمنین واقف بھی ہیں، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ لفظ زینب، علماء لغت نے اس کے دو معنی لکھے ہیں۔ پہلا معنی سب جانتے ہیں، زینب دو کلمات کا مرکب، زین ابن مل کر بن گیا زینب،
یعنی وہ بیٹی کے جو اپنے بابا کی زینت ہو. توجہ کیجئے گا عزیزوں، وہ علی کہ جس کے ذکر سے محفلوں کو زینت ملتی ہے، اگر اس علی کو کسی سے زینت ملتی ہے تو یہ دختر علی زینب علیا ہیں. دوسرا معنی، زینب ایک خاص قسم کی نبات کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں علماء لغت نے 2 خصوصیتیں لکھی ہیں: جمیل المنظر ورائحۃ الشم، کہ وہ نبات کے جو منظر کے اعتبار سے بھی انتہائی جمیل ہوتی ہے اور جس کی خوشبو بھی انتہائی لطیف ہوتی ہے، اسے کلام عرب میں زینب کہا جاتا ہے. یقیناً یہ دونوں معنی ہی بدرجہ کمال شہزادی پر منطبق ہوتے ہیں. یقیناً یہ شہزادی خانوادہ رسالت گلشن علی و فاطمہ کا وہ پھول ہے کہ جو ایسا مہکا کہ جیسا کوئی پھول نہ مہکا، کہ جب اس پھول نے اپنے جمال اور کمال کا اظہار کیا تو ایسا اظہار کوئی اور نہ کر سکا. لیکن دل یہ کہتا ہے کہ اگر شہزادی پر ان دونوں مطالب اور معانی میں سے کوئی معنی زیادہ جچتا ہے تو وہ پہلا معنی ہے. ارے جسے زینب کا مطلب جاننا ہو نا، ذرا علی کی بیٹی کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھ لینا، ذرا علی کی بیٹی کا لہجہ دیکھ لینا، ذرا علی کی بیٹی کی گفتار دیکھ لینا، ذرا رفتار دیکھ لینا، ذرا کردار دیکھ لینا. یہ یقین ہو جائے گا کہ اگر زینب کچھ ہے تو اپنے بابا کی زینت ہے. ایک صلوات پڑھیے شہزادی کی عظمت پر. یہ ہے شہزادی کی ولادت. اب ذرا آئیے کمسنی کو دیکھتے ہیں. وہ ہستی سرنامہ کلام میں حدیث عرض کی نا، جس کے بارے میں امام معصوم یہ فرما رہا ہو: انتی بفضل اللہ عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ خدا کے فضل سے ایسی عالمہ ہیں کہ جنہیں کسی نے سکھایا نہیں ہے، ایسی سمجھدار ہیں کہ جنہیں کسی نے سمجھایا نہیں ہے. تو اب اس علم اور فہم کے اثرات شہزادی کی کمسنی سے نمایاں تھے. وہ شہزادی کہ جس کا لقب عقیلۃ الطالبیین یا عقیلہ بنی ہاشم ہو، وہ بنی ہاشم کے جس میں اللہ نے نبوت اور امامت کو رکھ دیا، اگر اس میں کسی خاتون کو عقیلہ یعنی صاحبہ عقل کا لقب مل جائے تو وہ شہزادی زینب علیا ہیں. اور اس عقل کے، اس فہم کے، اس علم کے آثار کمسنی سے ہی بہت عیاں اور واضح تھے. اس حوالے سے 2 سے 3 عرائض پھر اگلے مرحلہ حیات کی طرف منتقل ہوں گے انشاءاللہ. ایک موقع پر کہ جب میری شہزادی بہت کمسن ہے، ایک روز مولائے کائنات اپنی شہزادی کو اپنے پاس بٹھا کر اعداد یعنی گنتی سکھا رہے تھے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ علی نے اپنی بیٹی سے فرمایا: بیٹی کہو واحد یعنی 1. بیٹی نے اپنے ننھے ننھے ہونٹوں کو حرکت دی اور کہا: بابا واحد. پھر علی نے فرمایا: بیٹی کہو 2 یعنی 2. تو اب بیٹی خاموش ہے. علی نے تکرار فرمائی: بیٹی کہیے 2. بیٹی پھر خاموش ہے. اب جب تیسری مرتبہ مولا نے فرمایا: بیٹی کہیے 2، تو اب دوبارہ اسی کمسنی کے عالم میں، توجہ کیجئے گا، بہت چھوٹی سی بچی ہے بظاہر، کمسنی کے عالم میں ہے بظاہر، مگر ننھے ننھے ہونٹوں کو حرکت دی. اور جب حرکت دی تو علم کا کمال جاری ہوا، معرفت کا سرچشمہ نکلا. کیا فرمایا؟ بابا جس زبان سے ابھی 1 کا اقرار کیا ہو اس سے 2 کا اعلان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اگر یہ بات کمسنی میں شہزادی کے لبوں سے نکل کر کچھ بتاتی ہے تو یہ شہزادی کی معرفت ہے، یہ شہزادی کا عقیدہ توحید ہے جو اس کمسنی سے قلب زینب علیا میں راسخ ہے، کہ جس کا اظہار کربلا اور شام و کوفہ کے راستے میں ہوا. یہ وہی توحید تو تھی کہ جس نے شہزادی زینب علیا کو ایک مضبوط چٹان کی طرح رکھا ہوا تھا، کہ جس نے شہزادی کو جبل الصبر یعنی صبر کا پہاڑ بنا رکھا تھا،
یقیناً مصائب سے بہت دور ہوں میں، لیکن ایک جملہ دل چاہتا ہے کہ یہاں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر دوں، وہ شہزادی زینب علیہ کہ جس کی توحید اور معرفت کا عالم کمسنی میں یہ ہے کہ بابا سے کہہ رہی ہیں بابا جس زبان سے ایک کا اقرار ہو گیا اس سے دو نہیں کہا جاتا۔ اسی ہستی کو جچتا ہے کہ جب لعین دربار میں تمام اقربا کو قتل کرنے کے بعد پوچھے کہ تو نے خدا کی تقدیر میں کیا دیکھا، تو یہی موحدہ تھی نا، یہی سید الموحدین کی دختر تھی نا کہ کمسنی سے اس طرح سے توحید کو سینچا گیا تھا شہزادی زینب میں کہ اب اس دربار ظلم و جور میں تمام اقربا کے کٹ جانے کے بعد، تمام اذیتوں کو سہنے کے بعد اس طرح سے وحدانیت خداوندی کا اعلان ہو رہا ہے، اس طرح سے توحید کا اظہار ہو رہا ہے کہ حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جا رہا ہے ما رأینا الا جمیلا، ہم نے اس خدا کی قدرت میں، ہم نے اس خدا کی تقدیر میں جو کچھ دیکھا ہے صرف جمیل اور حسین دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! یہ رضا سے ایک درجہ آگے کی منزل ہے، یہ شکر کی منزل ہے جو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان عقیدہ توحید کے کمال پر پہنچا ہوا ہو۔ ایک صلوات ہدیہ کیجئے شہزادی کی عظمت۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزوں، یہ کمسنی ہے۔ ایک اور روایت آپ کی متوجہ سماعتوں کو ہدیہ کرتا چلوں شہزادی کی کمسنی کے حوالے سے، کہ اس کمسنی میں شہزادی کا عالم کیا ہے، کس طرح سے علم و فضل کا اظہار ہو رہا ہے، کس طرح سے علی کی علیہ بیٹی کی ذہانت سامنے آ رہی ہے۔ ایک روز اپنے بابا کے پاس تشریف لاتی ہیں اور بڑا ہی حسین سوال انتہائی معصومیت سے فرماتی ہیں کہ بابا هل انت تحبنا، اے بابا کیا آپ ہم سے محبت فرماتے ہیں؟ جب مولا نے اپنی کمسن دختر سے یہ سوال سنا تو وہی جواب دیا کہ جو ہر باپ اپنی اولاد کو دیا کرتا ہے کہ یقیناً اے میری دختر تمہارے بابا علی تم سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ تو اب سامنے سے شہزادی کا سوال سنیے گا، کمسنی کے عالم میں ہیں ابھی، فرماتی ہیں کہ بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دل میں ایک سے زیادہ کی محبت جمع ہو جائے؟ اللہ اکبر! یہ توحید کا اظہار ہے۔ بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی قلب میں اللہ کی محبت بھی ہو اور اولاد کی محبت بھی ہو؟ بابا شاید آپ محبت فقط اللہ سے فرماتے ہیں اور ہم اولاد سے شفقت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، اگر اس واقعے پر توجہ کی جائے تو سب سے پہلی بات جو اس واقعے سے روز روشن کی طرح آیا ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو فصاحتوں اور بلاغتوں کا امام تھا، یہی فصاحتیں اور بلاغتیں خون میں سفر کرتی ہوئی علی کی دختر تک پہنچی ہیں کہ جس کے کمال اظہار دربار کوفہ و شام میں ہوا تھا۔ یہ کمسنی میں اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے کہ اتنی کمسنی میں یہ شہزادی محبت اور شفقت میں فرق فرما رہی ہیں۔ دوسری اور بہت اہم بات کہ جو اس واقعے سے ہمیں سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کو اولاد رکھنے والوں سے مخاطب ہوں، جو بھی مؤمنین بے اولاد ہیں خدا انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عطا فرمائے۔ ماہر نفسیات اطفال یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ کمسن ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ہر چیز کے بارے میں جستجو ہوتی ہے، اور یہ جستجو اسے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ بات بات پر سوال کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی اولاد کی پرورش کر چکے ہیں وہ اس تجربے سے گزرے ہیں، جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں وہ ابھی اس تجربے سے گزر رہے ہوں گے۔ بچہ ہر شے پر سوال کرتا ہے اور اپنے والدین سے سب سے زیادہ کرتا ہے۔ اب یہاں اس بچے کے سوالات کے نتیجے میں
والدین کے دو طریقے کے رد عمل سامنے آ سکتے ہیں. پہلا یہ کہ جھڑک دیا جائے، کیوں بات بات پر سوال کر رہے ہو، یا یہ کس طرح کا سوال ہے، یا یہ کیسی بات ہے، یا جواب نہ دیا جائے، پرواہ نہ کی جائے. اس قسم کے رویے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی سوال کرنے کی صلاحیت کو نشو و نما نہیں ملتی. نتیجے میں بچہ زیادہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے، بچے کی جستجو کم ہوتی ہے، نتیجے میں اس بچے کی ذہانت پر اثر آتا ہے. دوسرا رویہ کیا دیکھنے میں آتا ہے اور کیا ہونا چاہیے کہ جب بچہ اپنی سوال کی پیاس لے کر بڑوں کے پاس آئے تو بڑوں کو چاہیے کہ اس کی پیاس بجھائیں، اس کے سوال کو توجہ سے سنیں اور پھر اسے اس کی عمر کے مطابق قانع کر دینے والا جواب دیں تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا کر جائے اور اسے دوبارہ سوال کرنے میں عار محسوس نہ ہو. کیونکہ آج اگر اسے بات بات پر سوال کرنے کی یعنی سوچنے کی جستجو کی عادت ہے تو ابھی کم سن ہے، ابھی عمر کم ہے تو سوال بھی چھوٹے ہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی اس کی جستجو کا معیار بڑھتا چلا جائے گا، سوالات کا معیار بڑھتا چلا جائے گا، اور جب یہ اپنی جوانی میں پہنچے گا تو یہ ایک ذہین انسان بن کر اس دنیا کے سامنے آئے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو وقت دینا سیکھیے، اپنے بچوں کی بات پر توجہ دینا سیکھیے، اپنے بچوں کی بات پر غور کیجیے. توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ تیسرا اور بہت اہم نقطہ کہ جو شہزادی کی کم سنی میں کیے گئے اس کلام سے ہمارے لیے واضح ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ محبتوں کے درجات ہوا کرتے ہیں. حقیقی محبت اگر دل میں کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ خالق حقیقی، منعم حقیقی کی ہو سکتی ہے. اگر حقیقی محبت کسی کی ہو سکتی ہے تو فقط اللہ رب العزت کی ہو سکتی ہے. باقی تمام محبتیں اس خدا کی محبت کی تابع ہیں. اب جس سے خدا نے جتنی محبت رکھنے کا حکم دیا ہے، بندگی اور عبودیت کا کمال یہ ہے کہ انسان اس ذات سے اتنی محبت رکھتا چلا جائے. توجہ کر رہے ہیں؟ اب اگر کسی کو خدا نے یہ مقام دے دیا ہو کہ ان سے محبت گویا مجھ سے محبت ہے، ان سے دشمنی گویا مجھ سے دشمنی ہے، تو اب ان ہستیوں کو اس مقام پر رکھا جائے. اگر خدا نے والدین کا احترام کا حکم دے دیا ہے تو احترام کیا جائے. اگر خدا نے اولاد سے محبت اور شفقت کرنے کا حکم دیا ہے تو اولاد سے محبت اور شفقت رکھی جائے. اگر خدا نے قرابت داروں اور رشتہ داروں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے تو ان سے محبت کا اظہار کیا جائے. ہاں، جس موقع پر یہ محبتیں خدا کی محبت سے ٹکرا جائے اس موقع پر انسان خدا کی محبت کے آگے کسی چیز کو نہ چنے. یہی وجہ ہے نا کہ ختمی مرتبت نے فرما دیا والے ولی ہذا ولو کان قاتل ابی کا ولدک، کہ اے لوگوں، علی کی محبت اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے، محمد و آل محمد کی محبت اللہ کی محبت ہے. یہی وجہ ہے نا زیارت جامع کبیرہ کے جملے، من احبکم فقد احب اللہ، اے آل محمد جس نے آپ سے محبت کی اس نے در حقیقت اللہ سے محبت کا اظہار کیا. ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ، جس نے آپ سے بغض رکھا در حقیقت اللہ سے بغض کا اظہار کیا. ان کی محبت پلٹتی ہے خدا کی محبت کی طرف، ان سے بغض پلٹتا ہے خدا سے بغض کی طرف. لہٰذا اب دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آل محمد کی محبت کے تابع ہو. دنیا میں جتنی نفرتیں ہیں وہ آل محمد کی محبت کے تابع ہو. لہٰذا اب انسان کے کمال توحید کا تقاضا یہ ہے، کمال معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی تمام محبتوں اور نفرتوں کو ان کی محبت کا تابع بنا لے. اور اسی بات کی طرف رسالت مآب نے ارشاد فرمایا تھا نا، والے ولی ہذا ولو کان قاتل ابی کا ولدک، اے علی، اے لوگوں، علی کے دوست سے دوستی رکھنا
چاہے تمہارے باپ یا اولاد کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ علی کا دوست ہے تو اپنی ذاتی نفرت کو علی کی محبت کے تقاضے پر غالب نہ آنے دینا، یہی عقیدہ توحید کا تقاضا ہے۔ اگر بات پہنچ گئی ہے، ایک صلوات ہدیہ کیجئے شہزادی کی عظمت۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزوں، یہ ہے کم سنی میں شہزادی کیا مقام، یہ ہے کم سنی میں شہزادی کا فضل۔ بہت مختصر کرتا چلوں، اور اسی کم سنی میں اسی ذہانت اور اسی علم کا اظہار اس وقت ہوا کہ جب میری شہزادی اپنی مادر گرامی کے ساتھ مسجد تشریف لے گئیں رسول اللہ کی رحلت کے بعد، اور وہ خطبہ کہ جسے ہم خطبہ لمہ یا خطبہ فدق کے نام سے جانتے ہیں، کہ جو ایک وسیع و عریض خطبہ ہے، کہ جس خطبے میں تمام معارف اسلام کا خلاصہ کیا گیا ہے، کہ جس خطبے میں توحید بھی ملے گی، نبوت بھی ملے گی، امامت بھی ملے گی، قیامت بھی ملے گی، کہ جس خطبے میں شریعت بھی ملے گی، جس خطبے میں احکام شرعیہ کی علتیں اور حکمتیں بھی ملیں گی، کہ جس خطبے میں میراث کے احکام بھی ملیں گے اور قرآن پر میراث انبیاء سے دلیل بھی ملے گی، وہ اتنا وسیع و عریض خطبہ، اتنا علوم اور معارف سے بھرپور خطبہ ہم تک نقل کرنے والوں اور پہنچانے والوں میں جو پہلی راویہ ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ یہ خطبہ مباشرتاً یہ خطبہ سیدہ کونین سے نقل فرمایا ہے، وہ کون ہے؟ وہ شہزادی زینب علیہ کی ذات ہے، کہ جو خطبہ فدق کی اس عظیم خطبے کی پہلی راویہ ٹھہری۔ عمر کیا ہے؟ فقط 5 سے 6 برس۔ 5 سے 6 برس کا بچہ، اگر اس سے آپ مجلس کے بعد کہیے کہ مجلس میں کیا پڑھا گیا، بہت چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے بتا پائے گا، لیکن یہ شہزادی کا علم تھا، یہ شہزادی کی فہم تھی، یہ شہزادی کی معرفت تھی کہ اس 5 سے 6 برس کے سن میں اپنی والدہ کا اتنا عظیم خطبہ بعین ہی لفظ با لفظ حرف با حرف ہم تک پہنچایا، اور یقیناً یہ شہزادی کا قیامت تک آنے والے مؤمنین پر بہت بڑا احسان ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کیجئے شہزادی کی عظمت۔ یہاں پر ایک اور روایت کہ جو شہزادی سے ہم تک پہنچی، شہزادی اس کمسنی کے عالم میں بھی راویہ حدیث ہیں، شہزادی اس کمسنی کے عالم میں بھی محدثہ ہیں، حدیث بیان کر رہی ہیں۔ ایک حدیث تبرکاً اس منبر سے پڑھنا چاہوں گا کہ جو شہزادی زینب علیہ نے اپنی والدہ سے اور ان کی والدہ نے رسول اللہ سے نقل فرمائی ہے، بڑی ہی حسین اور لطیف حدیث، مؤمنین نے سن رکھی ہے، لیکن تبرکاً اس منبر سے عرض کر رہا ہوں۔ اور اس حدیث کا کمال یہ ہے، جو اسے باقی احادیث سے جدا کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، وہ کمال یہ ہے کہ جس قدر اس حدیث کا متن لطیف اور خوبصورت ہے، اسی طرح اس حدیث کا سلسلہ سند ہی بڑا کمال ہے۔ حیرت نہ ہوگی، کوئی بڑی بات نہ ہوگی کہ اگر اس حدیث کے سلسلے کو بھی سلسلۃ الذہب کہا جائے۔ یہ حدیث کا سلسلہ کیا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ محقق کرباسی کہ جنہوں نے اپنی ساری حیات امام حسین کے بارے میں تحقیق کرنے پر صرف کر دی، نتیجے میں ایک امام حسین انسائکلوپیڈیا موسوعۃ الامام الحسین اس دنیا کو دیا، کہ جس انسائکلوپیڈیا کی 120 کے قریب جلدیں اور والیومز چھپ چکے ہیں، اور مستقبل میں اس عدد کو، والیومز اور جلدوں کے عدد کو 900 یعنی 900 والیومز تک پہنچنا ہے۔ یہ سب کچھ صرف امام حسین اور ان سے مربوط اشیاء پر ہے۔ وہ محقق کرباسی اسی موسوعۃ الامام الحسین میں، کیونکہ امام حسین کے واقعے کا، ان کی حیات کا ذکر ادھورا ہے اگر بہن زینب علیہ کا تذکرہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ محقق کرباسی موسوعۃ الامام الحسین میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں اپنے وقت کے مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید مرعشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا سید غماری سے۔ سید غماری نے اس حدیث کو نقل کیا ایک ہستی سے، ایک معظمہ سے کہ جن کا نام فاطمہ ہے۔
انہوں نے نقل کیا ایک اور خاتون مستورہ سے کہ جن کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے تیسری فاطمہ سے نقل کیا، انہوں نے چوتھی فاطمہ سے نقل کیا، انہوں نے پانچویں فاطمہ سے نقل کیا، یہاں تک کہ سید غماری سے لے کر شہزادی زینب تک جب یہ سلسلہ پہنچا ہے تو اس سلسلے میں 17 یعنی 17 مستقل اور مسلسل ایسی مستورات ہیں کہ جن سب کے سب کا نام فاطمہ ہے۔ اسی لیے اس حدیث کے سلسلہ سند کو سلسلہ فواطم کہا جاتا ہے، اور کیا بابرکت سلسلہ ہوگا، سب کی سب فاطمہ ہیں۔ یہ 17 فاطمہ یک کے بعد دیگرے تسلسل اور ارتباط کے ساتھ پہنچتی ہیں شہزادی زینب علیہ پر، کہ جنہوں نے اس حدیث کو اپنی مادر گرامی حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا، اور انہوں نے اس حدیث کو اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی نے اپنے بابا سے نقل فرمایا۔ حدیث کا سلسلہ واضح ہوا، کیا لطیف سلسلہ ہے۔ 17 فواطم نقل کر رہی ہیں زینب علیہ سے، زینب علیہ نقل فرما رہی ہیں فاطمہ زہرا سے، انہوں نے اپنے بابا سے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ متن کیا ہے، کیا نقل فرمایا؟ بہت مشہور و معروف حدیث، ہر مومن کے قلب پہ لکھی ہوئی یہ حدیث، ہر مومن کے ذہن میں محفوظ یہ حدیث۔ وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو ہم آل محمد کی محبت دل میں لے کر مر جائے خدا اسے شہداء کا درجہ عطا فرمائے گا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا ہمیں محمد و آل محمد کا محبت کرنے والا شمار فرما، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا شمار فرما۔ شہزادی کی عظمت پر ایک درود پڑھیے، محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ وہ ہستی کہ کم سنی میں اس کے علم اور فضل کا یہ عالم ہے، وہ ہستی کہ کم سنی میں اس کی ذہانت کا یہ عالم ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ امام معصوم اسے مخاطب کر کے کہے انت بفضل اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہیمۃ غیر مفہمہ۔ اے پھوپھی اماں، آپ خدا کے فضل سے ایسی عالمہ ہیں کہ جنہیں دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہ جو صاحب منبر سلونی کی گودی میں پلی ہو، اگر وہ عالمہ و فاضلہ نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ وہ کہ جو صاحب منبر سلونی کی گودی میں پلی ہو، وہ عقیلہ بنی ہاشم نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ شہزادی کا ایک اور بڑا ہی عجیب لقب جو غیر مشہور ہے اور فقط شہزادی پہ جچتا ہے، وہ لقب ہے صاحبۃ الشورا، وہ خاتون وہ معظمہ کہ جس سے مشورہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ کون کرتا تھا؟ وہ امام معصوم کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ ادب تعلیم دیا گیا ہے، لا تعلموہم، خبردار انہیں نہ سکھانا بلکہ ان سے سیکھنا، خبردار انہیں مشورہ نہ دینا، ان کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا۔ وہ امام معصوم اگر کسی ہستی سے مشورہ کرتے نظر آئے تو وہ شہزادی زینب علیہ ہیں۔ پھوپھی اماں پہلے مدینے کا رخ کریں گے یا کربلا جائیں گے؟ پھوپھی اماں رہائی کے لیے کیا شرطیں معین کرنی ہیں؟ اللہ اکبر۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزو؟ یہ ہے شہزادی زینب علیہ کا مقام۔ بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، فقط شہزادی کی کم سنی کی طرف کچھ اشارہ ہو پایا۔ جب اس سے اگلا مرحلہ آئے گا اور شہزادی کم سنی سے عالم شباب میں قدم رکھتی ہیں، تو اب مولائے کائنات اپنی اس دختر کے لیے، اپنے اس گوہر نایاب کے لیے ایک شریک حیات تلاش کر رہے ہیں، اور جانتے ہیں کہ علی کے انتخاب کی نگاہیں کس پر ٹھہری؟ جناب جعفر طیار کے فرزند حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضوان اللہ تعالی علیہ، جسے خدا کے انتخاب نے اپنی دختر کے لیے انتخاب کیا ہو، اسے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں۔ عزیزوں، یقیناً ممبروں سے اس
جلیل القدر صحابی رسول، صحابی امیر المؤمنین، صحابی مولا حسن و صحابی مولا حسین کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہوتا، لیکن شہزادی کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک عبداللہ ابن جعفر طیار پر کچھ باتیں اور نکات بیان نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ علی اپنی دختر جناب زینب کے لیے انہیں چن رہے ہیں۔ یہاں ضمناً ایک قانون اپنے سامعین کے حوالے کرتا چاہوں، توجہ کیجیے گا۔ ائمہ اور انبیاء خود اپنے لیے جن خواتین کو چنے جن کا ازدواج خود امام یا نبی سے ہو، یہ عام طور پر مسلمانوں اور مؤمنوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہوا کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ائمہ کے ازدواج کے کئی اسباب اور عناصر ہوتے ہیں، لیکن امام جب اپنی دختر کے لیے یا انبیاء اور ائمہ جب اپنی بیٹیوں کے لیے کسی کو چنتے ہیں تو وہ انتخاب اپنے کمال پر ہوتا ہے، کیونکہ امام یا نبی اپنی دختر کے لیے اکمل تر سے کمتر پر راضی نہیں ہو سکتے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ لہذا امام علی نے اپنی بیٹی کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، کہ جن کے کچھ مناقب، جن کی حیات کا ایک بہت مختصر سا اشارہ، اگرچہ یہ ایک مستقل تاریخ کا موضوع ہے، سیرت جناب عبداللہ ابن جعفر، یہ واقعاً مؤمن مردوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ سیرت جناب عبداللہ ابن جعفر طیار مؤمن تاجروں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ سیرت جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ہم شیعوں کو، ہم موالیان ائمہ طاہرین کو اپنے ائمہ کی اطاعت سکھاتی ہے۔ انشاءاللہ کہ کل کچھ نکات تفصیل سے بیان ہوں گے۔ یہاں گفتگو کو اس موڑ پر روکنا چاہوں گا کہ اب تک شہزادی کی کمسنی کے واقعات بیان ہوئے، لہذا دل یہ چاہتا ہے کہ مصائب میں بھی شہزادی کی کمسنی کا ایک واقعہ پڑھا جائے۔ اگرچہ جب شہزادی زینب علیہ کے حوالے سے مصائب پڑھنے کی باری آتی ہے تو یہ انتخاب سب سے مشکل ہوتا ہے کہ کون سی مصیبت کو پڑھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ واقعہ کربلا کی ہر مصیبت پلٹتی ہے میری شہزادی کی طرف۔ شہزادی کے جہاں کئی القاب آج آپ کی خدمت میں پیش کیے، عقیلۃ الطالبین، عالمہ غیر معلمہ، فہیمہ غیر مفہمہ، صاحبۃ الشورا، وہیں شہزادی کا ایک لقب ام المصائب بھی ہے۔ ام المصائب یعنی مصائب کی ماں، مصائب کی اصل۔ یقیناً آپ نے ممبر سے اس لقب کو بھی سماعت فرمایا ہوگا، لیکن آج یہ چاہتا ہوں کہ ایک نئی جہت کی طرف اشارہ کروں۔ شہزادی زینب علیہ کو ام المصائب کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر! اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں عزیزوں، لیکن ایک اہم ترین وجہ، ایک بنیادی وجہ، عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی شے کی اصل کو، اور ایک بہت مشہور قاعدہ موجود ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، اصل اسے کہتے ہیں کہ جس کی جانب تمام فروع پلٹا کرتی ہیں۔ شہزادی زینب کو ام المصائب یعنی مصائب کی اصل کہا گیا ہے۔ کیوں عزیزوں؟ اگر واقعہ کربلا کے مصائب پر غور کریں تو کربلا کی ہر مستورہ خاتون، ہر معظمہ خاتون، ان سے ایک مصیبت مختص ہوا کرتی ہے کہ جب اس مصیبت کا بیان ہوگا تو اس معظمہ کو پرسا دیا جائے گا۔ میں بڑی آسانی سے اور بڑے سکون سے یہ معنی بیان کر رہا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ کے قلوب مطہرہ اس نقطے میں چھپی ہوئی عظیم بات کو محسوس کر سکیں۔ خدا کی قسم اگر اس نقطے کو آپ نے محسوس کر لیا تو پھر کوئی مصیبت بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر فقط شہزادی زینب علیہ کا نام آپ کے گریے کے لیے کافی ہوگا۔ کربلا میں ہر خاتون سے غم مختص ہے،
اگر علی اکبر کا مرثیہ پڑھا جائے تو ام لیلہ کو پرسا دیا جاتا ہے، اگر علی اصغر کے مصائب بیان کیے جائیں تو ام رباب کو پرسا دیا جاتا ہے، اگر قاسم کی مصیبت پڑھی جائے تو ام فروا کی خدمت میں تعزیت پیش کی جاتی ہے، اگر ابو الفضل عباس کے مصائب بیان کیے جائیں تو شہزادی ام کلثوم اور شہزادی ام البنین کو پرسا پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک خاتون ایسی ہیں کہ جس کے مصائب بھی پڑھ لیجئے، جس کا مرثیہ بھی پڑھ لیجئے، یہ پرسا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس معظمہ بی بی کو پرسا نہ پیش کیا جائے۔ کربلا کے ہر شہید کا غم پلٹتا ہے شہزادی زینب علیہ کی طرف، یعنی اکبر کا پرسا ماں ام لیلہ کو بعد میں دیا جائے گا، پہلے پھوپھی زینب علیہ کو پیش کیا جائے گا، اصغر کا پرسا ماں ام رباب کو بعد میں دیا جائے گا، پہلے پھوپھی زینب علیہ کو پیش کیا جائے گا۔ ہاں، عباس کا پرسا ام البنین بعد میں قبول کریں گی، پہلے بہن زینب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ہاں عزیزو، ہاں دو شہزادوں کا پرسا ہے کہ جو شہزادی زینب علیہ بھی قبول نہیں کرتی، اور جب کوئی وہ پرسا پیش کرنے آتا ہے، شہزادی اپنے کمسن بچوں آنو محمد کا پرسا قبول کیجئے، تو رو کر یہ کہتی ہیں ہم جنہیں صدقہ کر دیں ان کا پرسا قبول نہیں کیا کرتے، میں نے اپنے آنو محمد کو اپنے حسین پر قربان کر دیا۔ اے بیویوں، اگر پرسا دینا چاہو تو مجھے میرے بھیا حسین کا پرسا دینا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ عزیزوں، کوئی معمولی شبیں نہیں ہیں، علی کی علیہ بیٹی کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کی شبیں ہیں۔ شہزادی زینب علیہ کہ جو کربلا کے عینی شاہدہ ہیں، اور جتنا قریب سے شہزادی نے کربلا کو دیکھا ہے کسی اور ہستی نے نہیں دیکھا، جتنا قریب سے روز عاشور کو میری شہزادی نے دیکھا ہے اتنا قریب سے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ ہاں جانتے ہیں نا، 70 قدم کا فاصلہ تھا اس شہزادی کے درمیان اور حسین کی قتل گاہ کے درمیان۔ بس ایک روایت مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پوری مجلس، پورا سلسلہ گفتگو شہزادی کی سیرت پر، شہزادی کی کمسنی کے گرد گھومتا رہا نا، تو اب مصائب میں بھی شہزادی کی کمسنی کا ایک واقعہ بہت مختصراً پیش کروں گا، پھر زحمت تمام، جسے جتنے آنسو نصیب ہو جائیں۔ آج وہ دن ہے کہ جب شہزادی زینب علیہ کا پرسا شہزادی کے بابا کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ آج جب آنکھیں گریہ کنا ہونا تو ایک مرتبہ دل کو نجف اشرف کی جانب رخ کیجئے گا اور ہاتھ جوڑ کے کہیے گا، اے امیر المؤمنین، آپ کی خدمت میں آپ کی شہزادی کا پرسا پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بقیہ کا رخ کیجئے گا، اے شہزادی فاطمہ زہرا، آپ کی خدمت میں پرسا پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیجئے گا، اے آقا حسین، آپ کی خدمت میں آپ کی بہن زینب علیہ کا پرسا پیش کرتے ہیں۔ ہاں عزیزو، ماجرا یہ ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک روز ایسا آیا، شہزادی کی کمسنی ہے، ماں فاطمہ زہرا کے حجرے میں شہزادی آرام فرما رہی ہیں، اچانک نیند سے بیدار ہوتی ہیں۔ عجب اضطراب کی کیفیت ہے، عجب اضطراب کی کیفیت ہے۔ میری شہزادی کی آنکھوں سے اس کمسنی میں مسلسل آنسو جاری ہیں۔ ماں فاطمہ زہرا سے یہ آنسو نہ دیکھے گئے، ارے اپنی دختر کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں آتی ہیں۔ رسول نے سوال کیا ہے، میری نواسی زینب کیا ماجرا ہے، کیوں گریہ کر رہی ہے؟ فرماتی ہے، نانا آج میں نے عالم خواب میں، آج میں نے عالم نیند میں ایک بڑا ہی عجیب خواب دیکھا۔ خواب کیا ہے مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ فرماتی ہے، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں ایک لق و دق صحرا میں ہوں کہ اچانک اس صحرا میں بہت تیز آندھی اور طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں۔
کالی گھٹائیں ہر طرف چھا جاتی ہیں، اے نانا تیز ہوائیں میرے قدم اکھاڑ رہی ہیں، میں سہارا ڈھونڈتی ہوں تو میں نے ایک تناور درخت دیکھا، میں نے دوڑ کر تناور درخت کو مضبوطی سے تھاما، مگر ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس درخت کو اکھاڑ کر لے گیا، میں پھر بے سہارا ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میری نگاہ ایک مضبوط شاخ پر پڑی، میں نے اس شاخ کو تھاما، ایک اور تیز طوفانی ہوا کے تھپیڑے نے اس شاخ کو مجھ سے جدا کیا، پھر دوسری شاخ، پھر تیسری چھوٹی شاخ، پھر چوتھی چھوٹی شاخ، یہاں تک کہ طوفانی ہواؤں کے تھپیڑے آتے گئے اور مجھ زینب کے سہاروں کو مجھ سے چھینتے گئے۔ اے نانا خواب یہاں نہ رکا، پھر میں نے دیکھا کہ ہوا کا ایک اتنا تیز تھپیڑا آتا ہے کہ مجھ پر، میرے سر پر اپنی چادر کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ روایت کہتی ہے رسالت مآب اپنی نواسی سے اس خواب کو سنتے جاتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہوتی جا رہی ہیں۔ شہزادی زینب کو اپنی گودی میں لیا ہوگا، پیار کیا ہوگا، شہزادی کے ننھے سے سر پہ دست شفقت پھیرا ہوگا، اور پھر فرمایا ہے زینب یہ خواب کسی حقیقت کا عکاس ہے۔ اے شہزادی زینب تناور درخت سے مراد تیرا نانا رسول اللہ ہے، ان قریب یہ نانا تجھ سے جدا ہو جائے گا۔ پہلی تناور شاخ سے مراد تیری ماں فاطمہ زہرا ہے، ان قریب ماں فاطمہ زہرا تم سے رخصت ہو جائیں گی۔ دوسری تناور شاخ سے مراد بابا علی مرتضیٰ ہیں، ان قریب تمہیں بابا کا غم بھی دیکھنا پڑے گا۔ اے زینب چوتھی شاخ کہ جو چھوٹی سی شاخ ہے مراد بھیا حسن مجتبیٰ ہیں، اے زینب تمہیں بھیا حسن مجتبیٰ کے کلیجے کے ٹکڑوں کو کٹ کٹ کے تشت میں اگل کر گرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ پانچویں اور آخری شاخ بھیا حسین ہے، اے زینب تمہیں وہ منظر بھی برداشت کرنا ہے کہ جب بھیا حسن کے جنازے پر تیر ہوں گے، اے زینب تمہیں وہ منظر بھی دیکھنا ہے کہ جب بھیا حسین کا جنازہ تیروں پر ہوگا، اے زینب تمہیں 70 قدم کے فاصلے سے بھیا حسین کی قتل گاہ کا مشاہدہ کرنا ہے، تمہیں یہ سارے امتحان دیکھنے ہیں۔ اے زینب تمہیں ہوگی کہ جو بھائی کی لاش پر یہ مرثیہ کہہ رہی ہوگی، اس وقت تمہیں نانا رسول خدا یاد آئیں گے، مدینے کا رخ کرو گی، یا رسول اللہ صلی علیک ملیک السماء، اے نانا آپ پر آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، وہذا حسین کا مرمل بالدماء، یا آپ کا حسین خاک و خون میں گلتا ہے، مشلوب العمامۃ والردا، ارے اس کے عمامے اور ردا کو چھین لیا گیا ہے، پوشاک بھی بدن پر باقی نہ رہنے دی گئی، مقطوع الاعضاء، اے نانا حسین کے اعضاء و جوارے کو قطع کر دیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ شہزادی زینب علیہ سلام اللہ علیہا کا، بار الہ ہمارے ان آنسوؤں کو قلب مادر جناب زینب شہزادی کونین کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے۔ بار الہ ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ جو مومنین فرش عزا پر بیٹھے ہیں، بار الہ ان کی تمام حاجات کو بر فرما۔ بار الہ جس کسی نے ان مجالس کے انعقاد کے لیے دام درہم قدم سخن کسی طرح سے تعاون کیا ہے، بار الہ ان تمام کی زحمتوں کو مقبول فرما۔ بار الہ ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں مؤمنین آباد ہیں انہیں ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی دعا
منتقم چادر زینب، منتقم خون حسین، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ ماتم شہزادی زینب علیا سلام اللہ علیہا۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین، بہت سے مومنین اور مومنات بیمار ہیں، آیہ کریمہ کا ورد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بار الہ بتصدق بیمار کربلا، بتصدق ثانی زہرا بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جو مومنین و مومنات دنیا بھر میں بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا کر۔ آج کی مجلس جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحوم محمد علی امیر علی میگجی اور ان کے فیملی کے مرحومین، مرحوم نور علی فاضل اور ان کے فیملی کے مرحومین، مرحومہ زینب اسماعیل اور ان کے فیملی کے مرحومین، مرحومہ رقیہ اسماعیل والجی اور ان کے فیملی کے مرحومین، آپ کے مرحومین، مرحوم علماء، مجتہدین، شہداء اسلام، امام بارگاہ کے والنٹیئرز کے مرحومین، امام بارگاہ کے وہ والنٹیئرز جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ زینب ہے میرا نام، خیبر شکن دیا، 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 زینب ہے میرا نام۔ دیکھن کے لوگ سارے، دیکھن کے لوگ سارے، فتح کریں گی شام، خیبر شکن دیا، زینب ہے میرا نام، خیبر شکن دیا، زینب ہے میرا نام۔ میں فاطمہ دیا، میرا نانا مصطفیٰ، مولود کعبہ جیڑا، میرا بابا مرتضیٰ، جبریل جے ملائک، جبریل جے ملائک، اس درد نے غلام، خیبر شکن دیا، زینب ہے میرا نام، خیبر شکن دیا، زینب ہے میرا نام۔ جنگویر آنکھ دینے جڑے لوگ تینوں باغی، ثابت کران گی اج میں میرا ویر ہے نمازی۔ آکھن کے لوگ سارے، آکھن کے لوگ سارے، حقدار تو امام، خیبر شکن دیا،
ہے میرا نام عابد نال کھل کے جس گل کا دینا کی تھی شرم و حیا دی ملکہ دے نال جیڑی کی تھی فاسق دے نال جس دم فاسق دے نال جس دم کرنی پئی کلام خیبر شکندی تھی زینب ہے میرا نام خیبر شکندی تھی زینب ہے میرا نام سر تیرے دائے پرچم وچ شام میرے ہونی آواز بھی بے پردہ نئی ویر میری ہونی باب علی دے لہجے باب علی دے لہجے وچ کرنا میں کلام خیبر شکندی دیا زینب ہے میرا نام خیبر شکندی دیا زینب ہے میرا نام میں فاطمہ دی دیا میرا نانا مصطفیٰ مولود کعبہ جیڑا میرا بابا مرتضیٰ جبریل جے ملائک جبریل جے ملائک اس درد نے غلام خیبر شکندی دیا زینب ہے میرا نام خیبر شکندی دیا زینب ہے میرا نام تنویر آٹھ دینے تیرے لوگ تینو باغی ثابت کرا گی اج میں میرا ویر ہے نمازی آکھن کے لوگ سارے آکھن کے لوگ سارے حقدار تو امام خیبر شکندی دیا زینب ہے میرا نام خیبر شکندی دیا زینب ہے میرا نام دیکھن کے لوگ سارے دیکھن کے لوگ سارے فتح کریں گی شام خیبر شکندی دیا زینب ہے میرا نام خیبر شکندی دیا زینب ہے میرا نام متوجہ زیارت السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا سید الوصیین السلام علیکم یا فاطمة الزہرا سیدتی نساء العالمین السلام علیکم جمیع ائمة البقی جمیع انبیاء و جمیع ملائکة المقربین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بالأخص سيدي ومولاي أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته زيارة مخصوص بي بي زينب سلام الله عليها
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت محمد المصطفى، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت علي المرتضى سيد الأوصياء والصديقين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أخت الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام عليك أيتها السيدة الزكية، السلام عليك أيتها الداعية الخفية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الراضية المرضية، السلام عليك أيتها العالمة غير معلمة، السلام عليك أيتها الفهيمة الغير المفهمة، السلام عليك أيتها المظلومة، السلام عليك أيتها المفهومة، السلام عليك أيتها المغمومة، السلام عليك أيتها الصديقة، السلام عليك أيتها المكروبة، السلام عليك أيتها المأسورة، السلام عليك أيتها صاحبة المصيبة العظمى، السلام عليك يا زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض توس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليك وعلى أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي، الأمان 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 من فتنة الزمان من زوال الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله